کے وقت خاموش رہنا، یعنی آپ کا سوال یہ ہے کہ لڑکی سے اجازت لیا جا رہا ہے اور وہ خاموش رہ رہی ہے تو کیا ان کا نکاح ہو جائے گا؟ یاد رکھیے، اگر وہ لڑکی ہے جن کی طلاق ہو چکی ہے، اس کی دوبارہ نکاح ہو رہا ہے ان کا، تو ان سے اگر کوئی مولانا صاحب اجازت لینے جا رہے ہیں یا ان کے گھر والے اجازت لینے جا رہے ہیں، تو ایسی صورت میں اس لڑکی کو صراحتاً ان کو کہنا کہ ہاں مجھے یہ رشتہ پسند ہے یا یہ رشتہ پسند نہیں ہے، زبان سے کہنا ضروری ہے۔ اگر وہ خاموش رہی اور وہ بالکل رونے لگی تو ایسی صورت میں اس کی اجازت کی دلیل نہیں ہوگی۔ یہ صرف اور صرف یہ جو دلیل بنتی ہے، خاموش رہنا رضامندی کی دلیل ہے یا رو دینا رضامندی کی دلیل ہے، یہ صرف اور صرف باکرہ عورت میں ہوتی ہے جن کا نکاح نہیں ہو چکا ہے، یعنی جو ابھی نکاح نہیں ہے، ابھی صرف باکرہ ہے، پہلی مرتبہ جن کا نکاح ہو رہا ہے ان کے بارے میں۔ جن کا نکاح ہو چکا ہے اور اس کے تعلق سے سب کو معلوم ہے کہ بھائی ان کا نکاح ہو چکا ہے، دوسرا نکاح ہو رہا ہے، اب اس کے اندر شرمندگی والی کوئی ایسی بات نہیں ہے، لہٰذا اس کو اب اگر اس سے اجازت لیا جا رہا ہے تو ان کو صراحتاً یا دلالتاً کہنا ضروری ہے۔ صراحتاً زبان سے نہیں بولا، لیکن وہ لکھ دیا اپنے سائن کر دیا رجسٹر پر یا نکاح نامے پر، یا لکھ کے دے دیا کہ ہاں ٹھیک ہے یہ رشتہ پسند ہے مجھے، تو پھر ایسی صورت میں اس کو دلالتاً کہا جائے گا۔ اگر وہ رونے لگی، دوسرا رشتہ ہو رہا ہے اور وہ رونے لگی، تو پھر ایسی صورت میں اس کی رضامندی کی دلیل نہیں، اس سے پوچھا جائے گا بھائی آپ بتائیے آپ کو یہ رشتہ پسند ہے یا نہیں؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کو ناپسند ہو، اس کی وجہ سے رو رہے ہوں، اور پہلی مرتبہ جو رونا ہوتا ہے، جو پہلی مرتبہ جس لڑکی کی شادی ہوتی ہے، اس کے رونے کو غم کے بنا پر محمول کیا جاتا ہے کہ غم کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ رو رہی ہے، لیکن ان میں تو اس طرح کی کوئی بات نہیں، لہٰذا جن کی دوسری شادی ہو رہی ہے جن لڑکی کی، اس کو اجازت کے وقت صراحتاً یا دلالتاً کہنا ضروری ہے، صرف رونے یا خاموش رہنے سے اس کی اجازت کی دلیل نہیں ہوگی۔